یہ آکاشوانی اورنگ آباد ہے۔ ضمیر رضوی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ممبئی یونیورسٹی کے نتائج 31 جولائی تک ظاہر کر دیے جانے کا تیقن دینے کے باوجود بھی ایسا نہ ہونے پر اعلیٰ اور تکنیکی تعلیم کے وزیر ونود تاوڑے کے خلاف شیو سینا نے کل قانون ساز کونسل میں حقوق کی خلاف ورزی کی قرارداد پیش کی۔ شیو سینا کے انل پرب کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد پر حکومتی اراکین اور حزب اختلاف کے درمیان زبردست لفظی بحث ہوئی۔ اس دوران نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سنیل تٹکرے نے کہا کہ اس طرح کی قرارداد پیش کرنے کے لیے 7 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ وہیں کانگریس کے نارائن رانے نے شیو سینا پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے اقتدار چھوڑے پھر اس طرح کی قرارداد پیش کرے۔ تاہم نائب صدر نے قرارداد کی تجویز قبول کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس بارے میں مزید وضاحت درج کیے جانے کے بعد ہی کوئی فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے اپوزیشن اراکین نے تاوڑے کے استعفے اور ممبئی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو عہدے سے ہٹائے جانے کے مطالبے پر خوب ہنگامہ آرائی کی۔ وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے واضح کیا کہ فصل بیمہ منصوبے کے لیے 5 اگست کے بعد مزید مہلت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر اعلیٰ نے کل قانون ساز اسمبلی میں یہ بات کہی۔ کل ایوان کا کام کاج شروع ہوتے ہی حزب اختلاف رہنما رادھا کرشن وکھے پاٹل نے فصل بیمہ منصوبے کا معاملہ اٹھایا۔ وکھے پاٹل کا کہنا تھا کہ فصل بیمہ منصوبے میں شامل ہونے کے لیے دیہی علاقوں میں کسانوں کی قطاریں لگی ہیں، لہذا منصوبے کی مدت میں توسیع کی جائے۔ اس بیچ زراعت کے وزیر پانڈورنگ پھونڈکر نے بتایا کہ کسانوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے پیسے جمع کروانے کے پہلے کے آن لائن نظام کو بدل کر اب آف لائن کر دیا گیا ہے۔ اس بیچ ہنگولی کے رکن پارلیمنٹ راجیو ساتو نے فصل بیمہ منصوبے کی مدت میں 15 اگست تک اضافہ کرنے کا کل لوک سبھا میں مطالبہ کیا۔ ساتو نے کہا کہ کسانوں کو مکمل قرض معافی دی جائے اور سوامی ناتھن کمیشن کی سفارشات کو نافذ کیا جائے۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین اروند پانگڑیا نے وزیراعظم نریندر مودی سے درخواست کی ہے کہ انہیں اس مہینے کی 31 تاریخ تک ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے وزیراعظم کو ایک خط لکھا ہے۔ پانگڑیا نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کولمبیا یونیورسٹی ان کی چھٹیاں مزید بڑھانے کو تیار نہیں ہے اور وہ 31 اگست تک نیتی آیوگ سے الگ ہو جائیں گے۔ ہندوستانی امریکی پانگڑیا ماہر اقتصادیات اور کولمبیا یونیورسٹی میں ہندوستانی سیاسی معیشت کے پروفیسر ہیں۔ وہ جنوری 2015 میں نیتی آیوگ کے پہلے نائب چیئرمین بنے تھے۔ اورنگ آباد شہر میں غیر قانونی مذہبی مقامات کو ہٹانے کی مہم کے تحت کل اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن نے 3 عبادت گاہیں مسمار کیں۔ ان میں پہاڑ سنگھ پورہ کی 2 اور سڈکو کی 1 عبادت گاہ شامل ہے۔ اس بیچ شیو سینا کے کارپوریٹروں نے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر ڈی ایم منگلیکر کا گھیراؤ کیا۔ ان کا الزام تھا کہ انہدام کی اس کارروائی کے دوران متعصبانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے اور ایک خاص مذہب کی عبادت گاہیں ہی ہٹائی جا رہی ہیں۔ تنیاسنا کارپوریشن کی جانب سے شروع کی گئی کارروائی رکوانے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے ہدایت جاری کروانے کے مقصد سے رکن پارلیمنٹ چندرکانت کھیرے نے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو خط لکھا ہے۔ دوسری جانب رکن اسمبلی امتیاز جلیل نے بھی انہدامی کارروائی رکوانے کے لیے ریاستی حکومت سے ثالثی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر ضمیر قادری کی رکنیت رد کرنے کا فیصلہ میونسپل کمشنر ڈی ایم منگلیکر نے لیا ہے۔ کاسٹ ویریفیکیشن کمیٹی کی جانب سے ضمیر قادری کا کاسٹ سرٹیفکیٹ منسوخ کیے جانے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ کرشن جنماشٹمی کے تہوار کے دوران لگائی جانے والی دہی ہنڈیوں کی اونچائی بڑھائے جانے سے متعلق عرضداشت کو سپریم کورٹ نے ممبئی ہائی کورٹ منتقل کر دیا ہے۔ اس لیے اگلی سماعت 7 اگست کو ممبئی ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اس سے پہلے 2014 میں سپریم کورٹ نے دہی ہنڈی کی اونچائی 20 فٹ سے کم رکھنے اور گوونداؤں کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونے کی شرط کو لازمی قرار دیا تھا، جس کے خلاف کئی لوگوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ دہی ہنڈی کا انعقاد کرنے والوں کا کہنا تھا کہ وہ حفاظت کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا انہیں ہنڈیوں کی اونچائی بڑھانے کی اجازت دی جائے۔ اس مرتبہ 15 اگست کو کرشن جنماشٹمی منائی جائے گی۔ مراٹھواڑہ وکاس آندولن کے سرگرم کارکن، معروف سماجی خدمتگار اور صحافی ہیمراج جین ضعیف العمری کے باعث چل بسے۔ وہ 85 برس کے تھے۔ جین نے کل پربھنی میں آخری سانس لی۔ وہ مراٹھواڑہ زرعی یونیورسٹی کے قیام کی تحریک کے سرگرم رکن رہے۔ ہیمراج جین نے ماڈل ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکرٹری کے طور پر بھی کام کیا۔ وہ پربھنی نگر پالیکا کے کاؤنسلر بھی رہے۔ آج صبح 9 بجے پربھنی میں ان کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ بچوں کی مفت اور لازمی تعلیم سے متعلق ترمیمی بل 2017 کو پارلیمنٹ نے منظور کر لیا۔ یہ بل لوک سبھا میں پہلے ہی منظور کیا جا چکا ہے اور کل راجیہ سبھا نے بھی اسے منظوری دے دی۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے انسانی وسائل کے فروغ کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ تعلیم قومی ایجنڈا ہے اور سبھی سیاسی جماعتوں کو اس کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی خرابی باعث تشویش ہے اور سرکار نے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی غرض سے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔